اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجب الاحترام محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین دی توفیق نال قرآن مجید فرقان حمید دا مختصر حصہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کہ رب ذوالجلال مینو حق اور سچ بیان کر سکن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے انو اپنے سچے دین دا سچا خدمتگار بنائے. جڑیاں آیات تلاوت کیتیاں نے انہاں دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اذا سألک عبادی انی، کہ میرے پیارے پیغمبر جب آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں، میرے بندے میرے متعلق میرے بارے میں سوال کریں، تو اے پیارے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے، آپ میرے بندوں کو، سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں اپنے بندوں کے بڑا ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اپنے اس بندے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات سمیع اور بصیر، علیم بذات الصدور ذات ہے. جب بھی کوئی بندہ اپنی حاجات میں، مشکلات میں، ضروریات میں مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، اپنا دامن پھیلا کے دستے دعا بلند کر کے اپنی حاجت اور ضرورت میرے سامنے رکھتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ
میرا مالک میری حالت سے واقف بھی ہے، اور جو کچھ میں سوال کر رہا ہوں، جو کچھ میں اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں، وہ دینے پہ وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، حاجات میں، ضروریات میں مجھے پکارے، مجھ سے مانگے۔ خالی جھولیوں کو بھرنے والا، ضرورت مند اور محتاجوں کی احتیاجی کو، محتاجی کو دور کرنے والا صرف میں رب العالمین ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے مجھ سے ہی مانگنا چاہیے، مجھ پہ ہی توکل رکھنا چاہیے، مجھ پہ ہی بھروسہ ایمان والوں کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ لوگ رشد و ہدایت پا جائیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو ماننے کے بعد، اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد، جب بندے پہ مشکلات آئیں، ضروریات آئیں، پریشانیوں کا سامنا ہو، تو بندہ مومن کو امیدیں کس سے وابستہ رکھنی چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ کس کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے اپنی ضروریات اور اپنی محتاجیوں کا مداوع کسے سمجھنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو۔ اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ یہی اختلاف تھا، یہی جھگڑا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر کا مشرکین مکہ سے یہی اختلاف تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ منوانا چاہتے تھے کہ ساری کائنات کے سارے انسانوں کا حاجت روا، مشکل کشا، معبود برحق، مسجود حقیقی ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے پیغمبر کا، اس حسین و جمیل پیغمبر کا، اس اخلاق کے، حسن و اخلاق کے ایک مجسم پیغمبر کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے سوا میرے پیارے پیغمبر کچھ نہیں بنوانا چاہتے، صرف اور صرف یہ تقاضا تھا، یہ مطالبہ تھا میرے پیارے پیغمبر کا کہ لوگوں مان جاؤ اس بات کو، تہہ دل سے اپنے دل کی تختیوں پہ یہ بات لکھ لو کہ ساری کائنات کا مالک و مختار، ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اللہ کو الہ اور رب ماننے کے ساتھ ساتھ مختلف جھوٹے معبودوں کو، الہوں کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہوئے، اپنا الہ اور حاجت روا سمجھتے ہوئے انہیں پکارا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی مختلف ضروریات کے لیے مختلف الہ
برسانے والا کوئی اور ہے، صحت دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور رب ہے۔ اسی طرح مختلف حاجات، مختلف ضروریات کے لیے مختلف الہ اور رب انہوں نے بنا رکھے تھے، لیکن میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے تو آپ نے ایک ہی صدا بلند کی، ایک ہی آواز بلند کی کہ لوگوں، ساری کائنات کے سارے لوگوں کی تمام تر حاجات کو پورا کرنے والا صرف میرا ایک اکیلا رب ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، اس کو مان لو، باقی معبودان باطلہ کو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ لوگ اس معاشرے میں، ان لوگوں کے دل و دماغ میں شرک اس طرح رچ بس چکا تھا کہ وہ اس مشن کو، اس نظریے کو، اس جھوٹے اور باطل عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہی پیغمبر، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے بالاتفاق سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، اور اپنے اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کر محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت و احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب پیارے پیغمبر نے یہ ایک آواز بلند کی، ایک صدا لگائی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس بات کو دل و جان سے مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، کامرانی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ لیکن یہ بات ان کی عقل میں، ان کی سوچ اور دل و دماغ میں نہیں آتی تھی۔ تو سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی دعوت کو، اپنے مشن اور پروگرام کو آگے بڑھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو، عظمتوں کو، اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ لوگوں، اتنا بڑا رب جو آسمانوں کو تخلیق کرنے والا، زمین کو بنانے والا، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے اور بے شمار مخلوقات بنانے والا ہے، وہی رب العالمین جس نے ساری مخلوقات کو وجود بخشا، بنایا، تخلیق کیا، وہی اکیلا ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ تو بڑے ہی مقدر والے، بڑے خوش قسمت لوگ جنہیں یہ دعوت، یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی آواز حق پہ لبیک کہا، تو وہ لوگ اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، وہ لوگوں کے راہبر اور راہنما بن گئے، جنہوں نے اس بات کو، اس دعوت حق کو قبول کیا، انہیں اتنی بلندی اور اتنا عروج ملا کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے چلنے کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ساری شان، یہ سارا مقام، یہ ساری عزت اور توقیر ملی ہے
تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے میں ملی ہے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے تو تب یہ چیز میسر آتی ہے. یہ ایمان کی دولت تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی شان، اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر وہ چاہے، اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو اور وہ فیصلہ کر لے تو ایک اپنے نبی اور پیغمبر کے گھر میں کافر پیدا کر دے. اسے ایمان نصیب نہ ہو، اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہ ہونے دے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، دین اسلام کے دشمن کے گھر صحابی رسول پیدا کر دے. میں تفصیل عرض کروں گا. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے. یہ چیز بغیر اس کی مہربانی کے نصیب نہیں ہوتی. جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن حکیم میں، اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، یہ ہدایت کا مل جانا، نور ایمان کا نصیب ہو جانا، دل کا ایمان کی روشنی سے منور ہو جانا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت. واضح آیت. اللہ فرماتے ہیں انکا، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. کسی کے دل میں ایمان اور ایمان کی روشنی آپ داخل نہیں کر سکتے. من احببتا، بے شک کوئی جتنا بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، جتنا بھی عزیز ہو، جتنا بھی آپ کا محبوب ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. وہ چاہتا ہے جسے ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور ہدایت کے اسباب بھی وہ خود پیدا کرتا ہے. اگر محروم رکھنا چاہے، اگر ہدایت اور ایمان سے محروم رکھنا چاہے تو پیغمبر کے گھر میں پلنے والا، پیغمبر کی نگرانی میں پروان چڑھنے والا، پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پانے والا کنعان وہ محروم ہو جائے. قرآن نے واقعہ بیان فرمایا جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فیصلہ کر لیا قوم نوح کو غرق کرنے کا، ہلاک کرنے کا، تباہ و برباد کرنے کا، اور عذاب خدا بندی کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کو حکم دیا میرے پیارے پیغمبر آپ کشتی بنا کے اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیجئے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے وہ چند افراد جو آپ کو ماننے والے تھے، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، دامن ایمان میں آنے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، وہ مٹھی بھر چند افراد، ان کو اللہ کے پیغمبر نے کشتی میں سوار کر لیا. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں کنعان کو،
یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ خوبصورت واقعہ، لمبا واقعہ، تفصیلات عرض نہیں کرا گا، مختصر عرض کرا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت نہ ہوئے کہ اللہ ہدایت اور ایمان کو محروم کر دیتے۔ تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایمان لیا، کلمہ پڑھ کے شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول کر کے میرے ساتھ کشتی میں آ جا۔ آج کوئی بچ نہیں سکے گا، وہی بچے گا جسے میرا رب بچائے گا۔ تو جس وقت یہ دعوت دی توحید کی، ایمان کی اور کشتی میں سوار ہونے کی جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کہ بیٹا اگر بچنا چاہتا ہے، اگر ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بیٹا کہنے لگا جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو قال سآوی الی جبل، ابا جان آپ میری فکر نہ کریں، میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، کلمہ پڑھ کے ایمان قبول نہیں کروں گا جہاں تک میرے غرق ہونے کی بات ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ یہ پہاڑ دیکھیں کتنا بلند ہے، کتنا اونچا پہاڑ ہے۔ یاسمنی من الماء، کہنے لگا یہ پہاڑ یاسمنی، مجھے بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے، غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، وہی لوگ بچیں گے جو اللہ کی ذات پہ ایمان لا کے، ایمان قبول کر کے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب عذاب الہی نے اس قوم کو اور شرک میں پھنسے ہوئے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب عذاب الہی نے گھیر لیا تو ان غرق ہونے والوں میں، ان ہلاک ہونے والوں میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکا۔ تو پتہ چلا کہ جس کے متعلق اللہ گمراہی کے فیصلے کر دے، ان فیصلوں کو اللہ کا نبی اور پیغمبر بھی بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ ایمان کی دولت عطا کر کے پھر چھین لے، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے کہ پوری زندگی ایمان پہ گزری، اطاعت اور فرما برداری پہ گزری، لیکن آخری وقت آیا، موت کفر پہ، ضلالت پہ آئی۔ جس طرح کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ایمان پہ گزارنے کے باوجود، ہدایت اور اطاعت پہ گزارنے کے باوجود ان سے کوئی ایسا گناہ، اللہ کی ایسی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے کہ باوجود ہدایت کے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جنت کے اور اس بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن
لیکن موت آتی ہے تو کفر پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پوری زندگی کفر میں، گمراہی میں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں گزارنے کے باوجود زندگی میں کوئی ایسی خیر خواہی والا کام، ایسا نیکی والا کام سرزد ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس نافرمان، مجرم اور باغی کے اور جہنم اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ اس پہ نظر کرم کرتے ہیں، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما کے ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، بندے کا کمال نہیں۔ آج جو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ اس مالک کی مہربانی ہے، ورنہ بے شمار ہمارے عزیز جاننے والے دوست ایسے ہیں جو آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں۔ تو حقیقت میں اللہ انہیں اپنے گھر آنے ہی نہیں دیتا، اللہ نے انہیں اپنے گھر سے روک رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کے اسباب بھی خود مہیا کرتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنی اس قدسی پاک جماعت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے معاف کر دیا جنہوں نے پیارے پیغمبر پہ بھی ظلم ڈھائے اور صحابہ کو بھی ساری زندگی تنگ رکھا، انہیں پریشان کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے خاص جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں اگر آ کے غلاف کعبہ میں چھپنے کی کوشش کریں تو پھر بھی انہیں مار دیا جائے۔ تو کچھ لوگ اس موقع پہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ آج ہم بھی نہ پکڑے جائیں۔ بڑے ظلم کیے اسلام پہ اور اسلام والوں پہ، آج تو یہ بدلہ لیں گے، تو اس ڈر سے بہت سے لوگ مکہ کو چھوڑ کے بھاگے۔ ان لوگوں میں ایک نام ہے اکرمہ، بعد میں جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ایمان قبول کیا، دارا اسلام میں داخل ہوئے، اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہ کا لقب پا گئے۔ یہ بیٹے تھے دشمن اسلام اور پیغمبر اسلام کے بہت بڑے دشمن ابو جہل کے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان بے نیازی کہ ایک طرف پیغمبر ہے جناب سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا محروم ہو گیا اور غرق کر دیا گیا، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور ایک طرف یہ پیغمبر اسلام کا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا، اسلام والوں کا ابو جہل۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میری امت کا، میری قوم کا فرعون ہے، اتنے ظلم کیے، اتنا دل دکھایا میرے پیارے پیغمبر کا، دشمن اسلام، لیکن بیٹا دیکھو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سبب بھی اللہ نے خود پیدا فرمایا۔ تو یہ اکرمہ بھی مکہ کو چھوڑ کے بھاگا۔ تو روایات میں آتا ہے واقعہ، جب مکہ سے نکلا تو جہاں جانا چاہتا ہے رستے میں دریا آ گیا، پل نہیں ہے، دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا۔ جناب اکرمہ کشتی میں بیٹھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کشتی جب چلی دریا کے وسط میں درمیان میں پہنچی تو ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان میں کشتی گر گئی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، واقعہ ہے معتبر۔ اس کیفیت میں لوگ پکارنے لگے اپنے اپنے معبودوں کو، اپنے اپنے جھوٹے الہوں کو، کوئی لات کو پکارنے لگا، کوئی منات کو پکارنے لگا، کوئی عزا کو پکارنے لگا، جس کسی کا بھروسہ تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ مومن کا، کامل ایمان والے مخلص بندے کا اللہ فرماتے ہیں توکل ہوتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ پکارتا ہے مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، ناگہانی کسی آفت میں، وہ پکارتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے تو اس رب العالمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو مشرک ہوتا ہے، جس کے دل میں ایک نہیں کئی خدا اور الہ موجود ہوتے ہیں، اس کا ایک پہ صبر اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ پکارنے لگے اس کشتی میں لات و منات کو، عزا اور ہبل کو۔ جب یہ کیفیت دیکھی ملا نے، جو کشتی کا مالک تھا، جب اس نے یہ کیفیت دیکھی، وہ کہتا ہے بھائی میرا روز کا کام ہے، جب یہ کیفیت بنتی ہے یہاں پہ لوگ صرف ایک کو پکارتے ہیں، یہاں درمیان دریا کے درمیان پانی کی موجوں میں دوسرے چھوٹے الہ کام نہیں آتے، لات و منات، عزا و ہبل نہیں پہنچ سکتے۔ اب سب کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اب پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو، جو خشکی میں بھی کام آتا ہے، پانی میں بھی وہی کام آتا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو صحت و بیماری کا اختیار رکھنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، آج بچا سکتا ہے تو صرف وہ ایک اللہ، اسے پکارو وہ بچا سکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کی نا تو سیدھی اکرمہ کے دل پہ لگی جا کے، اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی۔ اکرمہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو بات تو نے کی ہے کہ یہاں پانی کی موجوں میں اس طوفان میں لات منات اور عزا و ہبل کام نہیں آ سکتے، ہمارے اس بیڑے کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں تار سکتی، یہاں کام آئے گا تو اکیلا عرش والا رب وہی بچا سکتا ہے۔ تو اکرمہ کہتا ہے اگر یہاں بچانے والا وہ ہے تو پھر وہاں بھی بچانے والا وہی ہے۔ اکرمہ کہتا ہے یہ تو بات محمد الرسول اللہ منوانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں مانتے، یہی دعوت یہی پیغام تو محمد الرسول اللہ کا ہے کہ لوگوں خشکی میں بھی، پانی میں بھی، صحراؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، گھروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، بیابانوں میں بھی، جنگلوں میں بھی، ساری کائنات کا مالک
اکیلا اللہ ہے۔ یہی بات تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہی تو ہمارا ان سے اختلاف ہے، یہی تو ہمارا ان سے جھگڑا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ یہاں صرف پکار ہونی چاہیے تو اکیلے اللہ کی، یہاں نجات دے سکتا ہے اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس ناگہانی آفت سے ہمیں بچا سکتا ہے تو اکیلا اللہ۔ تو اگر یہاں پانی میں وہ بچانے والا ہے تو وہاں گھروں میں بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تحیہ کر لیا، عہد کر لیا، عزم مصمم دل میں کر لیا کہ اگر میں بچ گیا تو سیدھا محمد رسول اللہ کے قدموں میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے نجات دی اور ساتھ ہدایت کی توفیق بھی عطا فرمائی، ساتھ توحید کی عظمت بھی سمجھائی، اپنی الوہیت اور اپنی عظمت کا درس بھی دے دیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اور وہ جو لعنت اللہ تھا، اللہ نے ایمان